الفاتحة على أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. صلى على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وسيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. نعرہ الصلوات. اس روئے زمین پر پہلا میلاد ابو طالب نے پڑھا. دنیا میں جہاں کہیں میلاد ہے وہ صدقہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا. جشن عید میلاد نبی کہنے کا تو حق ہی اسے ہے کہ جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. اللہم صلی علی. عید میلاد النبی کا لفظ کہنے کا حق ہی اسے ہے کہ جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. اس روئے زمین پر پہلا میلاد ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. پہلی نعت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھی. محمد کا پہلا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. پہلی نیاز بھی کائنات کی ابو طالب کے گھر میں ہوئی.
اللہم صلی علی. عرش سے جب تلک ناد علی اتری نہ تھی. ناد علی اتری ہے مدینہ میں جا کے. عرش سے جب تلک ناد علی اتری نہ تھی، مصطفیٰ کا تھا وظیفہ یا ابو طالب مدد. مل کے صلوات بھیجو خانواد ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، محمد و آل محمد پر. یعنی ہم دیکھو ہم سب ہیں انشاءاللہ، امید ہے کم سے کم اپنے ایمان میں ظاہری طور پر لفظ ہی میں صحیح، ہم سب ہیں علی کے شیعہ، ابو طالب ہے محمد کا شیعہ. جی کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. جشن عید میلاد النبی کا آغاز تو ابو طالب علیہ السلام کے ذکر سے ہی ہوگا نا. ایک اور مل کے صلوات بھیجو نام ہے ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، محمد و آل محمد پر. واہ کیا نماز میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا ابو طالب علیہ السلام؟ کیا نماز میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا، اپنا گھر چھوڑ کر بت خانے میں جا کے پڑھتا؟ جو ہے کہ کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا. آپ کے گھر سے میں قرآن منگوا کر پڑھتا. میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا. میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، جس پہ لایا تھا میں ایمان وہ میرے گھر میں تھا. تو جو ہے آپ کی لہذا خود ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو دیکھا نا تو ہمارا انتخاب کیا، اور پھر ہمارے لیے ہمارے شیعوں کا انتخاب کیا، جو وہ ہیں کہ جو ہماری نصرت کرتے ہیں اس طرح سے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں. اس وقت آپ جو جشن عید میلاد النبی میں تشریف فرمائے نا، یہ نصرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو رہی ہے. یہ جو 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری اب عبداللہ حسین کو برپا کیا نا، نصرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو رہی ہے. جی اس لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد علی میں فرق ہی کیا ہے. جی اس لیے کہ جب حضور مکرم کی آمد ہوئی 17 ربیع الاول یکم عام الفیل، تاریخ کسے یاد نہیں، ہاتھیوں والا سال، اس کی تاریخ پہلے سنا چکا ہوں آپ کو. اتنے بڑے مطلب یہ کہ جانور کو عربوں نے، چھوٹے چھوٹے جانوروں نے بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو وہ جو ایک خاص وہاں پر وہ واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کیا کیفیت ہوئی تھی. اور خود وہ جو ابراہ جس ہاتھی کو لے کر آیا تھا نا، جب حضرت عبد المطلب کے سامنے آیا تھا تو وہ جھکا تھا. تاریخ میں وہ جھکا تھا، اس کا نام بھی محمود لکھا ہوا ہے. وہ جھکا تھا حضرت عبد المطلب کے سامنے. دیکھو یہ آپ کا افتخار ہے کہ آپ فقط حضور کے آبا و اجداد کو مومن مانتے ہیں. مسلمانوں میں اور کسی کا یہ افتخار نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اشہد ان کا کنت نورا فی الاصلاب شامخا والارحام المطہرہ. آپ مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا، سب نہیں مانتے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم جب محمد علی علیہ السلام کے خاندان کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی رینڈم خاندان کی بات نہیں کر رہے جو کہیں سے بھی ویسے ہی اٹھ کے کسی نے مثلا اعلان نبوت فرما دیا اور جناب وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. نہ ایک تسلسل کا نام ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیجیے تو ایک تسلسل کا نام ہے یہی اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ منتقل ہو رہا تھا. دیکھو نبی کے آبا و اجداد کو بہت توجہ کیجیے گا, نبی کے آبا و اجداد کو نعوذ باللہ من ذالک کافر اس لیے بنایا گیا کہ نبی کے بعد بھی کسی کافر کو مان لیا جائے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. اگر اللہم صلی علی, تو جب حضور مکرم کی آمد ہوئی, سنیے گا, میں نے کہا کہ محمد علی علیہ السلام میں فرق کیا ہے. جب حضور مکرم کی آمد ہوئی نا تو اس وقت بی بی فاطمہ بنت اسد نے گود میں لیا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں. حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابو طالب السلام کا ذکر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ علی کے باپ ہے. حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے بھی اسی عظمت کے قائل ہے. ہم علی کے باپ کا ذکر کرتے ہیں تو میں کروں محمد کے باپ کا تو ذکر کرو اگر انہیں مان رہے ہو تو. ہاں تو یہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں تو اس وقت کتاب الکافی میں روایت ہے کہ ایک مشہور جملہ جو حضرت ابو طالب کی زبان مطہرہ سے صادر ہوا, فرمایا ابشرک بمثل لنم اصبری سبتن, آپ 30 سال صبر کیجئے اے فاطمہ بنت اسد, میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں. کیا علم غیب تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا؟ یہ جانتے تھے کہ 30 سال بعد بالکل محمد جیسا بیٹا آنے والا الا النبوہ, مگر وہ نبی نہیں ہوگا. یہ وہی جملہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدہ, جو رسول اللہ نے بعد میں کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں الا النبوہ, مگر وہ نبی نہیں ہوگا. تو بالکل یعنی میں اس کراچی میں مقام اس کو کہہ چکا ہوں, لیکن چلیں جشن ہے تو میں اس کو ساتھ میں آگے دہراتا ہوا چلا جاؤں کہ جب مواخات ہو رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ نے ایک کو دوسرے کا بھائی, کسی کو کسی کا بھائی بنایا, مزاج کو دیکھ کر, حرکتوں کو دیکھ کر, نیتوں کو دیکھ کر, منصوبوں کو دیکھ کر, کیفیتوں کو دیکھ کر, اور سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا اور مقداد کو عمار کا بھائی بنایا, اور جب سب کو بھائی بنا چکے تو ایک رہ گیا علی بن ابی طالب. اب آپ سب جانتے ہیں, آگے روایت تو آپ سب جانتے ہیں. یقین فرمائیے کہ اگر رسول اللہ نے علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا بھائی بنایا ہوتا نا تو یہ اسلامیات کے کورس میں ہوتا. اتنا سوشل میڈیا پہ ریپیٹ ہوتا, اتنا انسٹاگرام ریلز پر آتا کہ کسی بھی مسلمان بچے کو یاد ہوتا وہ کسے بھائی بنایا تھا, پھر انہیں بنا دیا علی کو. اور خالی دنیا کا بھائی نہیں بنا, یا علی انت اخی فی الدنیا, کہ یا رسول اللہ آپ نے ان میں سے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا کہ ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا. تو یہ خالی ایک ہے کہ جو محمد جیسا ہے. ابشرک بمثل الا النبوہ, میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں الا النبوہ, مگر وہ نبی نہیں ہوگا. تو جو ہے آپ کی, اور یہ تو اتنا اشتراک اور اتحاد ہے. ایک خود اس حوالے سے لکھی شیخ عباس قمی نے کہ ایک شخص آتا تھا, خود 17 ربیع الاول کی زیارت کو لکھتے ہوئے شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں روایت لکھی ہے کہ ایک شخص آتا تھا رسول اللہ سے ملنے کے لیے, لیکن بہت دور رہتا تھا تو رسول اللہ کے پاس پہنچ نہیں پاتا تھا, ڈائریکٹ کنوینس اس طرح سے ہوتا نہیں تھا. تو وہ جاتے, کہتا میں مولا علی سے مل لیتا تھا. ایک مل کے صلوات بھیجو, نام ہے حیدر کرار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, محمد و آل محمد پر. کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مل کے واپس چلا جاتا تھا. ایک دن پہنچا رسول اللہ کے پاس, تو جب رسول اللہ کے پاس پہنچا تو اس وقت کہا یا رسول اللہ میں آنا تو چاہتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, لیکن سفر کی تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے, میرے پاس انتظام نہیں کہ میں آپ تک پہنچ سکوں, تو بس میں علی سے مل لیتا ہوں, لیکن آپ سے نہ ملنے کی ایک حسرت رہ جاتی ہے. عجب جملہ کہا رسول اللہ نے, کہ جب تو علی کی زیارت کرتا ہے تو قیامت میں تیری زیارت کو آؤں گا تو اس سے ملنے کے لیے, اس لیے کہ علی کی زیارت میری. مل کے صلوات بھیجو, نام ہے حیدر کرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, محمد و آل محمد پر. ایک روایت یہ
ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو نام محمد رکھوں گا، نام محمد رکھوں گا. کئی سالوں بعد جب بیٹا ہوا شاید بھول گیا تو اس وقت میں نے نام علی رکھ دیا. تو جو رکھنا میں کچھ کہہ رہا ہوں، جشن عید میلاد النبی ہے تو کچھ بات کہہ رہا ہوں. نام اس نے منت مانی تھی محمد کی، رکھ دیا علی. پھر آیا کن کے پاس؟ جن کی جشن کی شب صادق علیہ محمد کے پاس. کہ مولا میں نے نام منت مانی تھی، تو جو منت مانتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گیا تو نام میں نے علی رکھ دیا. عربی پڑھوں گا، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے کہا محمد علی علی محمد. کیا کہنا؟ لہذا انیس نے کہا تھا کہ اللہم صلی علی. لہذا انیس نے کہا تھا کہ سمجھے نہ مصطفیٰ کو علی سے کوئی جدا، روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ. اس طرح سے مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں ایک نور ہے. جی تسلسل میں چلیے گا، میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، جوانوں کے لیے بھی کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ. تو اب حضور مکرم نے بتلایا کہ دیکھو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا علی بن ابی طالب السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، کل کے دن جو اعمال ہیں ان میں رسول اللہ کی زیارت تو آپ پڑھیں، لیکن جو اصل مسنون زیارت ہے وہ امیر المومنین کی ہے، جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی. کل کے دن جو دن کے اعمال ہیں ان میں اہم ترین ہے روزہ رکھنا، جو ایک دن کا روزہ سارے سال کے روزے کے برابر ہے. تو اس روزے کو ضرور انجام دیں، اور یہاں شاید اس وقت آسان بھی روزہ رکھنا، آپ اس کو ضرور رکھیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو. کل کے دن کا روزہ معمولاً اس میں تھوڑی سی کیئرلیسنس ہو جاتی ہے، مثلا 15 شعبان کو ہم رکھ لیتے ہیں یا 3 شعبان کو رکھ لیتے ہیں، لیکن کل 17 ربیع الاول کے دن کا روزہ بہت زیادہ اہم روزہ ہے. تو کل کے دن کے اعمال میں سے اس کو ضرور انجام دیں آپ 17 ربیع الاول کو. یعنی روزہ ایک خاص نماز ہے جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کے ساتھ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کے ساتھ. پھر ایک غسل ہے، لیکن وہ غسل رجاء مطلوبیت کی نیت سے، یعنی اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اور زیارت امیر المومنین ہے. تو خاص یہ جو تعلق ہے رسول اللہ کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا میں یہ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے نا اس کی بنیاد 3 محبتوں پہ رکھو. فرمان رسالت ہے کہ میری محبت پر، میرے اہل بیت کی محبت پر، اور قرآن کی محبت پر. تمہارے بچوں کی جو تربیت ہے نا اس کا محور 3 چیزیں ہونی چاہیے: میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی محبت. اس پر اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد رکھو. دیکھیں حضور نے کہا کہ ادب سکھاؤ اپنے بچوں کو ان 3 محبتوں کے ذریعے سے. اب میں چونکہ ظاہر موضوع کے تقاضے کو بھی پورا ہونا ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ قرآن کی محبت پر بنیاد رکھو. میں نے ایک جگہ دیکھا تھا، بڑا اچھا لگا مجھے اس کو، پھر میں نے اپنے طور پر ترتیب دینے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ قرآن کریم انشاءاللہ آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہوگا. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ 2 منٹ سمری آف قرآن، 2 منٹ میں مجھے اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں ہے کیا، تو کیا ہے؟ 4 باتیں. خالق کون ہے؟ خلق کیا کیوں ہے؟ یہ خلق کیوں کیا ہے اس کا جواب کن لوگوں سے ملے گا؟ مجھے اللہم صلی علی. جی اور وہ فقط خالق ہے یا اس کی طرف رجوع بھی ہونا ہے؟ یہ چار پوائنٹس ہے پورے قرآن میں. اگر اس پہ آدھا منٹ بولے نا، 2 منٹ میں آپ کو قرآن کی سمری پتہ چل جائے گی، چاہے اس طرح سے گفتگو نہ ہوئی ہو. کہ
خالق کون ہے؟ سب سے پہلے قرآن کا جو موضوع خالق کون ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر آیت ہے کبھی اس کا موقع ملا تو اس کی تشریح کریں گے. پھر خدا خود ہی گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو خالق کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. ٹھیک ہے نا؟ خالق کون ہے؟ اور اس کے لیے جو خالص ترین سورہ جس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد. ترجمہ سب کو پتہ ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، ساتھ بولے میرے، ولم یکن له کفوا احد. آج میں ایک بات آ رہی ہے، 17 ربیع الاول سے 13 رجب پہ چلنا چاہیں گے میرے ساتھ؟ جس کی یکتائیوں کا نام احد، اللہ احد ہے نا، جس کی یکتائیوں کا نام احد اور بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند، اس کے گھر میں ولادت دل بند، واہر لم یلد ولم یولد. اللہ یولی. خالق کون ہے؟ عادل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پہلی بات یہ کہ خالق کون ہے، قرآن کا ایک موضوع یہ ہے. ہاف اے منٹ میں اگر اس پہ آپ اس کو غور کریں اور سمجھیں. اس کے بعد یہ خلق کیا کیوں ہے؟ بہت مشہور آیت ہے سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے خلق عبادت کے لیے. بہتر ہمارے اردو زبان میں وہ لفظ ہے کہ جو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں، بندگی کے لیے. بندگی کے لیے یعنی کیا؟ وبالوالدین احسانا بھی اللہ کی بندگی ہے. تو جو ہے آپ کی میں کچھ کہہ رہا ہوں جی. ولا یغتب بعضکم بعضا بھی اللہ کی بندگی ہے. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. اقیموا الصلاۃ بھی اللہ کی بندگی ہے. آتوا الزکوٰۃ بھی اللہ کی بندگی ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر استطاعت اس پر واجب ہے کہ اللہ کا حج کرے وہ گھر کا، یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. تو جو ہے کہ لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. ان بعض الظن اسم، بدگمان نہ ہو، اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کا تعلق خالی مصلی سے نہیں. تعجب، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب کی سب اللہ کی بندگی ہے. ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر ویل ہے. اللہ کی بندگی ہے. بزنس کرتے ہوئے خیال رکھو، دھوکہ نہ دو. تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے خلق کیا ہے اس 5 وقت کی خالی نماز کے لیے. یہ 24/7 ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں. آپ اپنے گھر میں اللہ کی بندگی، گھر بہترین مرکز ہے اللہ کی بندگی کا جی. جو حق ہے بچوں کا، جو گھر میں سلوک کرنے کے لیے حکم ہے شریک حیات سے، سب اللہ کی بندگی ہے. تو ہم نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی بندگی. ولا تقتلوا اولادکم، ابورشن نہ کرواؤ، اللہ کی بندگی ہے. تھوڑی سی مجھے مثالیں دے رہے ہیں تاکہ بات کو سمجھ میں آئے. یہ سب کی سب اللہ کی بندگی کا تعلق خالی میں نے کہا مصلی عبادت سے نہیں. تو جو ہے آپ کی وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز کو مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، رزق کماؤ، اللہ کی بندگی. رزق کے لیے آپ نکلیں گے کمانے کے لیے، اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. تو جو ہے آپ کی. اور یہ بندگی قبول اس وقت ہے کہ جب آپ اسے مانیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہے نا؟ جو علی اللہم صلی علی. اللہ کی بندگی ہے. یہ بندگی تک پہنچیں گے کیسے؟ تیسرا موضوع یہ ہے، اس بندگی تک کیسے پہنچیں گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بندوں کو ہم رکھیں گے، انی جائلوں کا للناس اماما. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، میں اللہ کے لیے لفظ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کوئی رسک نہیں لیا انا کہہ کر کہ ہم نے بنایا امام، نہیں میں نے بنایا. فرق ہے دونوں میں. قرآن کے لیے اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا.
خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے کہا میں نے بنایا، ہم نے نہیں. رائل میں بھی اللہ نے بات نہیں کی. شکی نہ آنے پائے کہ وہ ایرا غیرہ نہ تو خیرہ خلیفہ بنانے میں شریک ہے. یولی صحیح. تو جانا آپ نے کہاں تک، کس ذریعے سے بندگی تک. اور یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے سے اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 مرتبہ واقعہ ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کا ابلیس کے ساتھ قرآن میں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالی جھم جھم کے پڑھنے کے لیے نہیں رکھا 5 مرتبہ کا واقعہ، اس کو کوئی سمجھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. 6000 سال کی عبادتوں کو اللہ منہ پہ مار دیتا ہے اگر کوئی تراب کو نہ مانے. تراب کو نہ مانے تو اللہ شیطان بنا دیتا ہے، جو ابو تراب کو نہ مانے اسے وہ بنا دے گا جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے گا. جانا کے ذریعے سے توجہ ہے آپ کی. میں بات کو سمرائز کر رہا ہوں بس. کیوں حضور مکرم نے فرمایا کہ 3 محبتوں پر بچوں کی تربیت کرو. میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت. قرآن کی سمری، خالق کون ہے، خلق کیوں کیا ہے، اس خلق کیوں کیا ہے کہ جواب تک جانا کس کے ذریعے سے، اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹنا بھی ہے یا نہیں پلٹنا. نہ یہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے یہ والی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا لفظ رکھا، انتقال فرما گئے. بہت اچھا لفظ ہے یہ، انتقال فرما گئے. انتقال فرما گئے یعنی یہ کہ ختم تھوڑی ہوئے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو 3 الفاظ میں 3 انداز سے بیان کیا ہے. وہ پھر ایک الگ موضوع ہے موت کا، لیکن میں جلدی آیت پڑھوں تاکہ تبرک ہو جائے. حضور کا جشن ہے تو ظاہر ہے قرآن کی آیت، انکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو پلٹنا نہیں چاہتے لیکن اللہ پلٹائے گا پیسو وائس میں. کچھ ہیں جو خود پلٹنا چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ. کچھ ہیں جو ولنگلی جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف بارگاہ میں پلٹ کر جانا چاہتے ہیں. کچھ جنہیں اللہ بلانا چاہتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یولی تو پلٹنا ہے. پلٹنا ضرور ہے. اب کسی بھی کیفیت میں نہ جانا چاہے تب بھی پلٹیں گے، خود ذوق و شوق سے جائیں گے. اور ایک وہ منزل ہے کہ اللہ بلائے گا. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تعویل کیا ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نانا کا جشن، نواسے کا ذکر ہو رہا. ہاں یہ نہیں کیا کہنے. اللہم صلی علی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آ جا، ارجعی، واپس آ جا. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو نہیں آپ کہا کتنی میری بات کو سن رہے ہیں. امام حسین صلی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ارجعی، آ جا. سوال کر رہا ہوں، آئے ہیں یا گھر یہاں واپس آئے ہیں؟ واپس جائیں گے گھر پر. اللہ کہہ رہا ہے حسین واپس آ جا جہاں سے آیا تھا. بس بات تمام کر رہا ہوں میں آہستہ آہستہ کہ یہاں یہ جو پلٹنا ہے تو اس پلٹنے کی مختلف کیفیتیں. میں نے اس کو شاید 2 کے بجائے 5-7 منٹ ہو گئے، لیکن میں نے اس کو سمرائز کر دیا خدمت میں کہ قرآن ہے کیا. تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے روٹین میں اس تلاوت کو رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. اور پھر جب آپ اس قرآن کو دیکھیں گے نا تو ایک خاص کیفیت ایسی ہے جو صرف مخصوص ہے حضور مکرم سے. اللہ نے کسی نبی کے لیے بھی ایسا کہا ہی نہیں کہیں پر. ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی مجھ سے راضی ہو جائے، ہر نبی اللہ سے راضی ہو. اس نبی کے لیے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں ہم سے. عجب شان ہے.
اللہ نے کسی نبی کے جسم کے الگ الگ عضو کا ذکر نہیں کیا قرآن میں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سورہ روم میں فرمایا فاقم وجہک للدین ہے، آپ کا چہرہ، لا تحرک لسانک، آپ کی زبان، علم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ. ارے یوسف کے چہرے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا قرآن میں. جشن عید میلاد النبی ہو رہا ہے نا، ہے میرے ساتھ آپ یاد ہے؟ ہاں. اللہم صلی علی. توجہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں گے نا. علم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، آپ کی پشت، قلب کا، آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا. نہیں نہیں نہیں، یہ دور کی بات ہے. ثیابک کا، اے رسول آپ کے کپڑے، ثیابک وطہر، سورہ مدثر میں اللہ نے کہا آپ کے کپڑے. ارے نہیں، یہ سننے کی بات یہ ہے نا کہ وہ کپڑے جو کچھ دیر کے لیے مصطفیٰ کو اپنے گرد لے لیں، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر دے. تو جو ابو طالب ہمیشہ محمد کو اپنے آغوش میں لے کر رہا، اس کا مقام کیا ہے؟ مل کے سلوات پھر بھی تو نام ہے ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، محمد و آل محمد پر. بس ایک منزل ہے. جی جی جی، نہیں ابھی نہیں. تو اب یہ جو کیفیت ہے، آپ قریہ کا، آپ کا علاقہ، کہہ رہے آپ کا علاقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یعنی ایک ایک عضو کا الگ الگ ذکر کیا. یہ مخصوص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا موسیٰ، یا عیسیٰ ہے ہر جگہ قرآن میں، لیکن یا محمد کہہ کے، محمد کا لفظ ہے قرآن میں، لیکن یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، چادر کے اوڑھنے والے، کمبلی کے اوڑھنے والے. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. ابو طالب کی گود میں جو ہی تو پلے ہیں، یا محمد یا علی. جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. سننا میرے دو مسئلوں کو سن لینا. حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، وہ سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے. یو علی تو جو ہے آپ کی تو بات. یو علی تو آپ کو خاص قرآن میں انداز نظر آئے گا، خاص الخاص بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جی. اور پھر حضور مکرم کی صداقت اور امانت، چونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو اتنی زیادہ مشہور ہے، تو میں بس اسی پر تھوڑا سا انفسائز کرتے ہوئے، تبلیغ میں اس قدر سچے یعنی حتیٰ یہ کہ ایک شخص آیا، وہ قبیلہ بنی عامر سے اس کا تعلق تھا. قبیلہ بنی عامر سے آ کے اس نے یہ کہا کہ جب حضور مکرم پر ایک سخت وقت تھا، ظاہری طور پر شدید ترین مشکلات میں تھے حضور ظاہری طور پر، اور اس وقت حضور مکرم نے اس نے آ کے کہا کہ شیب ابی طالب تھے، کھانے پینے کو نہیں تھا. کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے پاس تلواریں بہت ہیں، میرا پورا قبیلہ آپ کا ساتھ دے گا. دیکھیں یہ شارٹ گین کے لیے حضور نے یہ کیا نہیں. اس نے کہا کہ بس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو تبلیغ کرنی ہے اپنی کریں، بس یہ کہ یہ بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا جانشین میں ہوں گا. حضور نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یعنی بہت سچے تھے اپنی تبلیغ میں، بالکل واضح کلیئرٹی کے ساتھ. یعنی ابھی یہ لونر اکلپس ہوا تھا، آپ نے نماز آیات پڑھی ہوگی، چاند گرہن، تو وہ حضور مکرم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی ہوا تھا. اور اس وقت لوگ یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ اب مصطفیٰ کے بیٹے دنیا سے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سچے نبی ہیں، تو بھئی اللہ ناراض ہے. اچھا اس لیے کہ انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ لونر اکلپس کیا ہے، سولر اکلپس کیا، اس وقت تو نہیں پتا تھا نا. اچانک اندھیرا ہو گیا، کوئی پریڈکشن بھی آج کی طرح پریڈکشن تھوڑی تھی. دفعتاً یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے محمد سچا نبی. حضور مکرم آئے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، آ کر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، یا ایھا الناس ان الشمس والقمر آیتان، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، من آیات اللہ یجریان بامرہ،
اللہ کے امر سے جاری ہوتے ہیں، مطیعان لہو، اس کے اطاعت گزار ہیں اللہ کے. یہ میرے بیٹے کی موت پر اس وقت یہ نہیں ہوا. کوئی کتنا سچا ہوگا اپنی تبلیغ میں؟ صرف خاموش بھی رہتا ہے نا حضور تو ہو سکتا ہے کہ 8-10 ہزار لوگ شاید مسلمان ہو جاتے. نہیں کرنا تھا حضور کو، بہت واضح تھے، کلیئرٹی کے ساتھ. ایک بات کو میں آخر وقت میں اسے اختتام پر لے آؤں. اچھا، حضور مکرم کی کچھ خاص نصیحتیں ہیں کہ جو ان کی احادیث میں آپ کو ملیں گی، خاص جوانوں کے لیے. اور ماشاءاللہ صاحبان اولاد تشریف فرمائیں، اور بہت سے جوان بھی اس کو بات بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ویسے بھی یہ بات آ جائے. میں پنجتن پاک کی نسبت سے 5 حدیثوں کو لے کر آیا تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے. ایک بات تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جس جوان میں غرور نہیں ہوتا نا، ایروگینس نہیں، جس جوان میں، جس جوانی کا ایک تکبر ہے بہرحال، لیکن جس جوان میں یہ تکبر نہ ہو اور حرام کی ہوس بھی نہ ہو، اللہ ملائکہ کی محفل میں اس پر تعجب کی نگاہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس کا. اللہ بس کر دو. دیکھیں، آج میں آپ سے کہوں، سورہ یوسف قرآن میں واقعہ سب کو معلوم ہے. آج اگر ایک جوان جو ہے نا، اس کے جیب میں موبائل ہے، تنہائی میں ہے، وہ گیجٹ ہے اس کے پاس کوئی بھی، یہ جو موبائل ہے نا یا جو بھی گیجٹ ہے، یہ اس جوان سے وہی کہہ رہا ہے کہ جو زلیخا نے یوسف سے کہا تھا. القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن ایسے جاری رہتا ہے کہ جیسے سورج و چاند جاری ہے. قرآن اس سے آپ کو آج نصیحت لینی پڑتی ہے. آج وہ گیجٹ جو ہے نا، اس سے تنہائی میں جس سے کہیں پر بھی کوئی بھی گناہ کا امکان ہے، یہ اس سے وہی کہہ رہا ہے کہ جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، ہے تلک آئی ایم اویلیبل. بھائی چونکہ قرآن کا لفظ ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں، ہے تلک قرآن ہے کہ میں آمادہ ہوں. آج کے جوان کو جواب میں وہی کہنا چاہیے کہ جو یوسف نے کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حضور مکرم کی کوئی نصیحت ہیں کہ جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہم صلی علی. میں بات کو اختتام کر دوں گا کہ جوانی میں اللہ کی بندگی کوئی کر لے ایسے کہ اس میں تکبر نہ ہو، حرام کی ہوس نہ ہو، اللہ ملائکہ پر اس پہ تعجب کرتے ہیں. یعنی تعجب کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کی ذات کے مطابق نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ خود بظاہر شاید حدیث ہی کا لفظ ہے، اس لیے میں نے خدمت میں پڑھا. اور جو جوانی میں اللہ کی بندگی کر لے، دوسری حدیث سنا رہا ہوں، تو پھر اللہ اس کے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، اسے جوانی ہی میں حکمت عطا کر دیتا ہے. جوانی کو اہم سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دولت عطا کی ہوئی ہے. اور جو جوان ذلت و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دے، تو پھر خدا ملائکہ کے محفل میں اس پہ خالی تعجب نہیں کرتا، افتخار کرتا ہے. پھر حضور ہے، یہ میں ساری حدیث نبوی سنا رہا ہوں. اور جو جوان وہ جو بزرگ کی عزت، دیکھیں اب میں جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جوانی میں آپ بزرگ کی عزت رکھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر جب ایک نیو مائگریشن ہوتی ہے، تو اس میں جب آپ نے کچھ پڑھ لیا کہ ایک مقام پہ پہنچ گئے، بعض مرتبہ والدین کو پھر سمجھتے نہیں ہیں کچھ، ارے ان کو کیا پتا، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے. جب اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حبیب نے فرمایا ہے کہ جو جوان بزرگ کی عزت رکھے اپنی جوانی میں، تو اللہ اس کی بزرگی میں کوئی نہ کوئی سے جوان ایسا عطا کرے گا جو اس کی عزت رکھے گا. کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اور بزرگ بھی یاد رکھیں، یہ خود حضور مکرم نے فرمایا کہ پھر بزرگ بھی یاد رکھیں کہ جوان کو جب تنبیہ کرو نا، تو اس میں احتیاط کرو، کبھی اس کی کچھ خطاؤں کو درگزر بھی کر دو، اس کی کچھ خطاؤں کو معاف کر دو. اور کیونکہ اگر ہر خطا پہ ٹوکو گے تو ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس پامال ہو جائے، تو اس کی عزت نفس کو باقی رکھو. تو آپ نے پھر اس میں پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا، جو سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تھوڑا اس پہ صبر بھی رکھو. یہ قرآن سنایا میں نے آپ کو.
پہلے دن میت البہجت نہیں بنے گا، ہم نہیں بنے تو وہ کیا بنے گا، ہے نا. تھوڑا سا صبر رکھیں، اور یہ صبر ہو سکتا ہے کہ آپ کا تھوڑا طویل رہے، کئی سالوں پر محیط رہے. ہاں جی، اس کے بعد بہرحال وہ صاحب اختیار، اس کی مرضی ہے. یہ جوانوں کے بارے میں نصیحت یاد رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. بات کو میں اپنے اختتام تک لے آؤں، لہٰذا حضور مکرم کو کبھی ان کے چہرے کو یاد کیا، کبھی ان کے، اور پھر یہ جو میں نے کہا نا چادر کے اوڑھنے والے، بات یاد آئی، اے چادر کے اوڑھنے والے. ایک مفسر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چادر کے اوڑھنے والے سے خالی چادر کے اوڑھنے والے نہیں، اے امکان کی چادر کے اوڑھنے والے. سبحان اللہ. جو کچھ عالم امکان میں تھا نا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست قدرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. ایک مل کے صلوات میں جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعجل فرجهم. قرآن ہی سے بات ہو رہی تھی، یہ نقطہ بھی عرض کر دوں کہ 16 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ اس شے کا رب ہے، رب السماوات والارضین، ٹھیک ہے نا، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین. یہ 16 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے کہا میں اس کا رب ہوں، مشرقوں کا رب ہوں، مغربوں کا رب ہوں. اور یہ آیت تو سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا، الحمدللہ عالمین کا رب ہوں. 16 مقامات ایسے ہیں، اگر اس وقت میرے حافظے میں، تو 16 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں اس کا رب ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا رب ہوں. اور 240 مقامات تقریباً ایسے ہیں کہ کہا کہ رب کا، اے مصطفیٰ میں آپ کا رب ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاص حضور کو مخاطب کر کے کہا میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا رب ہوں، آپ کا رب ہوں. فلا و ربک. یہ کہاں اس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو قسم کھانی ہوتی ہے، اپنی قسم کھانی ہوتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ کہتا ہے میری قسم. لیکن ایسا بہت کم ہوگا کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کا نام لے کے کہے کہ وہ ہے نا ان کے بیٹے کی قسم. ایسا ہوتا ہے کیا بھائی؟ آپ ان کے بیٹے کا مطلب کیا؟ میں خود ہوں. تو میں کہتا ہے میری قسم. اللہ کہتا ہے فلا و ربک، اے محمد آپ کے رب کی قسم. یہ انداز سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے صلوات بھیجو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد آل محمد پر. بہرحال میں چونکہ ورکنگ ڈے ہے، بہت زیادہ اس کو طولانی بھی نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی کافی حد تک گزر چکا، اور نیاز اہل بیت علیہ السلام کا بھی جو اہتمام ہے، تو بات کو بس یہاں پر سمیٹ لو. اس لیے یہ آپ کا شرف و افتخار ہے کہ جیسے آپ نے مانا رسول اللہ کو، ویسے کسی اور نے نہیں مانا. اس لیے کہ آپ نے انہیں اس نور کے تسلسل میں مانا، اور اس نور کے جو تسلسل میں آپ نے مانا. آپ یقین فرمائیے گا، ایک راوی ہیں یحییٰ ابن حسین علوی، راوی ہے وہ، انہوں نے لکھا تھا کہ رسول اللہ کے جو آبا و اجداد تھے نا وہ سارے مومن تھے. یہ لکھا، تو یہ بات ہے میزان الاعتدال میں، ذہبی ایک اہل سنت بڑے عالم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اپنے متعصب فکر کے، اس نے لکھا اس راوی کے بارے میں کہ چونکہ اس نے رسول اللہ کے آبا و اجداد کو مومن کہا ہے، لہٰذا یہ رافضی ہے. رافضی کا مطلب سمجھتے ہیں جی؟ رافضی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ آپ کا افتخار ہے کہ جہاں کوئی رسول اللہ کے آبا و اجداد کو مومن کہتا ہے، کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. فقط علی کو بلا فصل خلیفہ ماننے والا شیعہ نہیں ہے. ابو طالب کو مومن ماننے والا بھی شیعہ ہے، عبداللہ کو مومن ماننے والا بھی شیعہ ہے، عبد المطلب علیہ السلام کو مومن ماننے والا بھی شیعہ ہے نا. یہ جو ایک تسلسل ہے نا، یہ آپ کا افتخار ہے اور کسی کا افتخار نہیں. تو جس طرح سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ایسا کسی نے نہیں مانا. جی جی. اللہم صلی علی. صحیح. میں چاہتا ہوں ایک نعرہ حیدری کے ساتھ ہی بات ختم ہوگی تو اچھا لگے گا جشن میں. اے رسول، جو نصیحتیں تھیں جو اپنے طور پر میں سوچ کے آیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اے رسول، آپ کا چہرہ، وجہ کا، لسانہ کا، صدر کا، ظہر کا، قلب کا، ثیاب کا، قریت کا، ید کا. پھر سے الفاظ کہتا ہوں تاکہ بات تسلسل میں آ جائے. لسانہ کا، ید کا، وجہ کا، قلب کا، صدر کا، ظہر کا، قریت کا، ثیاب کا. وہ رسول پھر کہے یا علی لحم کا.
تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، والایمان مخالط لحمک و دمک، اور ایمان تیرے گوشت و خون میں ایسے مل چکا ہے جیسے میرے گوشت و خون میں ملا ہوا ہے. اس لیے کہ کل ایمان ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. کل ایمان ضربت کے بعد نہیں کہا تھا کہ کل ایمان جا رہا ہے، ابھی ضربت لگائی نہیں تھی کہ کل ایمان جا رہا ہے. جب جا رہے تھے تو کل ایمان کہا، جب آ رہے تھے تو کہا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اوئے اوئے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم ہو گئی. ایک ہی نور. اللہ عز و جل انشاءاللہ اس جشن کی خوشیوں کے صدقے میں آپ کی زندگیوں میں بھی بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے. اور سب سے جو اہم ترین شے اہل بیت السلام کی جانب سے تحفہ عطا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا عطا کر دیں کہ آپ کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر دیں. دنیا کے تحفے سے بڑھ کر سب سے جو بہترین تحفہ ان کی جانب سے عطا ہو سکتا ہے وہ عطا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسا عطا کریں کہ اپنی ولایت سے اور زیادہ قریب کر دیں. تمام ہو گئی. اور چونکہ شب بدھ بھی ہے، شب دعائے توسل ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں 2 توسل سرکار ختمی متوجہ صادقین کا توسل آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. میرے ساتھ آپ پڑھ لیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے. جس جوش و ولولے کے ساتھ، جس جوش طولہ کے ساتھ میں جشن سماعت فرمایا تو انشاءاللہ یقین ہے کہ اہل بیت اطہار الاسلام کی قربت حاصل ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اہل بیت اطہار الاسلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. ماشاء اللہ کیا کہنے، کیا ہی روحانی ماحول ہے. ایک مرتبہ اور مل کے کہیں گے یا وجیہا اشفا. کچھ دعائیں صحت بھی ہیں ظہور کے لیے بھی. یا وجیہا عند اللہ اشفا لنا عند اللہ. جو اصل عقیدت ہے اس کا اظہار تو کسی لفظ میں ہو نہیں سکتا، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو جتنی بلند صلوات بھیج دے اللہ دل سے نفاق کو بھی دور کر دے گا، ثواب بھی انشاءاللہ اور بڑھا دے گا. یہاں سے وہاں تک پرزور جس قدر آپ کی استطاعت ہے محمدی اور جعفری صلوات بھیج دے. 3 مرتبہ محمد وعلی محمد پر اللہم محمد اللہم صل علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.